190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ لٹکتی تلوار بعض لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ مقدمہ اتنا ہی جو ہے وہ دلائل کے لحاظ سے مضبوط ہے، ایویڈنس کے لحاظ سے، کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، یا تحریک انصاف کے لوگ محض بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اگر سزا ہوتی ہے تو ہم نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ حکومت نے پلاننگ کر رکھی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے پروگرام پہ لیا. میں بالکل سیاست سے اور لوگوں کے ناموں، لیڈروں کے ناموں سے ہٹ کے میں بالکل میرٹ کی، قانون کی اور واقعاتی بات کروں گا. اس لحاظ سے اگر ہمارے تحریک انصاف کے دوست کو اس انداز کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس مقدمے کی کچھ تفصیلات، ظاہر سی بات ہے ان کی انٹرسٹ ہے، جانی ہوں گی، اس وجہ سے وہ اس انداز کی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، یہ وائٹ کالر کرائم کا اور ابیوز آف آفس کا ایک کیس ہے. وائٹ کالر کرائم میں یہ بہت ہی کم کبھی ہوتا ہے کہ ڈاٹ سے ڈاٹ مل جائے اور تمام لکیر جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ریکنسٹرکٹ ہو جائے. یہ دنیا کے آپ دیکھیے گا ان محدود چند کیسز میں سے ہوگا وائٹ کالر کرائم کے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ڈاٹ سے ڈاٹ مل رہا ہے بلکہ ایجنسی سے ایجنسی تک یہ ساری کی ساری چیزیں اتنا زیادہ سارا ایویڈنس کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وائٹ کالر کرائم کی ہسٹری میں کوئی بڑے مقدمات میں سے کوئی مقدمہ ہوگا. اس کیس کو اگر آپ دیکھیں تو اگست 19 میں یہ والی چیز جو ہے وہ فرسٹ ٹائم وہاں این سی اے نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے یو کے میں اس چیز کو دیکھا. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یو کے بھی وہ جگہ ہے یہاں بہت طرح طرح کی ٹینٹڈ منی جاتی ہے، لیکن سرٹن ٹائپ کی چیزوں کو وہ بھی برداشت نہیں کرتے. ہمارے ہاں سے پیسہ باہر نکل گیا، کسی کو پتہ نہیں. ہمارے اداروں کا یہ حال ہے. وہاں جا کے پراپرٹی لے لی گئی. پراپرٹی لینے کے بعد این سی اے نے اگست 2019 میں 12-13 بینک اکاؤنٹس کو فریز کرنے کے آرڈر میجسٹریٹ سے حاصل کیے. اس کے نتیجے میں پھر یہ آگے معاملہ چلا اور 3 دسمبر 2019 کو گارڈین نے اپنے اخبار میں، جو ایک بہت ہی موقر قسم کا اور معتبر قسم کا اخبار ہے دنیا کا، اس نے لکھا کہ جی ملک ریاض صاحب پاکستانی ٹائکون جو ہے وہ پلی بارگین پہ اس کیس میں آ کے تو اب وہ ساری کے سارے اس کیس میں سے جان چھڑانے کے لیے وہ اس سارے کیس کو سے پیچھے ہٹ رہے. یہ اتنی ساری ڈاکیومنٹیشن کے بعد پاکستان کوئی اور نہیں، حکومت پاکستان جو پاکستان کے عوام کی نمائندہ اور ان کے امانت کی امین تھی، اس کے لوگوں نے جا کے وہاں پلی بارگین کرائی. وہ جو منی لانڈرر تھا اس نے بڑی لمبی دیر کے لیے جیل میں ہونا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اسے بیل آؤٹ کرایا. اس کے بعد یہ وہاں کی اور نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسے یہاں حکومت پاکستان کو بھیجنے تھے، انہوں نے بھیج دیے. یہاں وہ پیسے کیبنٹ نے ایک غلط فیصلے کے تھرو، اپنے ابیوز آف آفس کے تھرو وہ ایک فیصلہ کیا کہ یہ ایسے ہی ہے. اگر آپ سادہ اسے کورٹ سے ہٹ کے بھی سادہ لفظوں میں سمجھیں تو مال مسروقہ برآمد ہوا، وہ کسی نے پولیس کو دے دیا، یہ مال مسروقہ برآمد ہوا ہے، اور پولیس نے وہ مال مسروقہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ یہ صاف ستھرا مال ہے اسی چور کو واپس کر دیا جس سے کسی دوسرے نے وہ مال مسروقہ برآمد کیا تھا. بالکل ٹھیک. ایگزیکٹلی اس انداز سے اس میں سپریم کورٹ کا بھی رول جو ہے، میں یہ سپریم کورٹ ایز ادارہ بھی کہہ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کے چیف جسٹس کا، رجسٹرار کا، کنسرن ججز کا وہ رول بھی اس انداز کا ہے جس پہ قوم کو جواب چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ڈاکیومنٹڈ کیس ہے اور یہ اس پہ دنیا کی نظریں ہونی چاہیے، خاص طور پہ میرے جیسے وہ لوگ جو فائنینشل کرائم کو اور ان کے لیگل ٹرانسفر دنیا میں ایک طرف سے دوسری طرف کو مانیٹر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عزیز صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اس کے آگے فردر کیا کیا ہو سکتا ہے اس پہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ملک احمد خان بھچر صاحب، اگر ہم اسے سیاسی کیس کے طور پہ دیکھیں
کہ اگر ایک ملک کے وزیر اعظم ہوں کیبنٹ میں وہ ایک ایسی اپروول لے کر آئیں جس کے بارے میں کابینہ کے اراکین بعد میں خود کہیں کہ ہمیں بند لفافہ دیا گیا، کہا گیا اس کی اپروول دے دیں، تو کیا عمران خان صاحب کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کی چیزیں کل ان کے گلے پڑ سکتی ہیں، یا اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کل جو ہے اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کی جواب دہی بھی ہوگی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ چونکہ ٹیکنیکل پوائنٹ محترم ہمارے جو پارٹیسپیٹر ہیں انہوں نے یہ ساری بات عزیز صاحب نے انہوں نے یہ ساری بات بتائی ہے، تو میں چونکہ ابھی کل پرسوں فیصلہ آنا ہے تو ہم چیزیں اس کے بعد ہی ڈسکلوز کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی کیسز جو ہوتے ہیں نا جی، ابھی تک یہ توشہ خانہ 1 2 یہ آئے کیسز آئے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ ان کا کیا ضمانتیں ان کی ہو گئیں، ان کا کیا حال ہوا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہاں سے یہ کیس پٹ رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ آپ جو پہلی بات آپ نے کہی کہ یہ سیاسی کیسز ہیں، اور ان کیسز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی دیر خان صاحب کو اندر رکھ سکیں گے۔ جو آپ کا ایک کویسچن تھا کہ پولیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا، تو خان صاحب تو آلریڈی اندر ہیں، تو پولیٹکس تو خان صاحب کی جو جماعت ہے اس میں اسی طرح چل رہی ہے، ان کے تمام تر 2.25 سال جتنا ستم جتنا ایک ظلم ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہم تو بغیر نشان کے جیت کے آئے ہیں۔ تو میرا خیال میں اس میں دیکھیں ادھر سے یہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں، مذاکرات میں بھی آپ نے ایک بات کی کہ کبھی اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں، کبھی گورنمنٹ کہتی ہے، تو مذاکرات میں بھی چند جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ ماڈریٹ مائنڈ جو ہوتے ہیں نا جی، ماڈریٹ مائنڈ لوگ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن ملک صاحب ایسے لوگ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں جو لگتا یہ ہے بظاہر کے مذاکرات وہ بھی نہیں چاہتے کامیاب ہوں۔ ملک صاحب ہر جماعت میں ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صرف ایک جماعت کی، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم سیاسی جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک جگہ پہ ہم مکمل طور پہ سیاسی فیصلہ کریں۔ دیکھیں سر، آج اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، آج سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، آج اپوزیشن کے لیے دینے کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے تو بندے انہوں نے مار دیے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نا۔ آخری سٹیپ ہوتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل جو ورکر ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک پولیٹیکل حکومت، جو ایک وزیر اعظم کی حکومت جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، تو اس کی حکومت میں ایک نہتے لوگوں پہ گولی چلائی جائے، تو ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، ہم نے کوئی رعایت نہیں مانگی۔ اب یہ توشہ خانہ والے کیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی اس میں رعایت مانگی ہے؟ ہمارا تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں ہمیں چھوڑ دیا جائے، توشہ خانہ میں ہم فیس کریں گے، ہم اپنا کیس لڑیں گے۔ ہم نے یہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے یا رعایت کی جائے، لیکن یہ موقع آخری ہے، اگر اس موقع سے ہم اس موقع کو ضائع کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر جلدی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ سب کے سر پہ آ جائیں گے۔ فی الحال تو ہمارے سر پہ ہی ہیں، تو پھر سب کے سر پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ملک صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر یعنی معاملات بہتر نہ ہوئے سیاسی جماعتوں کے مابین تو پھر تیسری قوت بھی آ سکتی ہے۔ ذیشان رفیق صاحب، حکومت آپ کی ہے، آپ بارہ کہتے رہے جی کہ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرتی، سیاستدانوں سے مذاکرات کرے، اب وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کے خلاف لفظی گولہ باری جو ہے حکومت کی طرف سے چلتی رہتی ہے۔ دوسرا جس کیس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا، ماضی میں بھی کیس بنے، بعد مقدمات جو ہے آپ کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی، پھر عدالتوں سے بری ہو گئی، سیاستدان کیا ان مقدمات ایک دوسرے کے خلاف کروانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اوپر آنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نشتر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کیس کو ایکسپلین کر دیا، اور یہ بڑا واضح کیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو اوپر کرپشن کے الزامات لگانے والے، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کے اندر اس طرح کی کھلی کرپشن کا کوئی کیس آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا کسی حکومت کے
پر اس طرح کا کیس نہیں ہوگا کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا جو باہر پکڑا گیا، اور جس کے جو وہی بات جو انہوں نے کی کہ جو چور کا پیسہ چور کو واپس کر دیا، پھر اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کی زمین لی گئی. دیکھیں نا، پیسہ بھی واپس کیا، بدلے میں رشوت بھی لی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملتے ہیں، ہر چیز واضح ہے. اس سے بہتر کوئی کیس تاریخ میں کوئی کسی جگہ پہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. اتنی کھلی چوری جو انہوں نے کی وہ پکڑی گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، مذاکرات جو ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے. این آر او کے لیے تو مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں مانگ رہے. تو این آر او نہیں مانگ رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کی پہلی بات ہے کہ حکومت پاکستان، شہباز شریف صاحب کی جو ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو فوکس رکھتے ہیں، اس چیز کو بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے 2018 میں جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے آتے ہی چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، لیکن وہ مذاق میں اڑائی گئی وہ چیزیں. اب بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب انہوں نے مذاکرات کی، ہم ان کی طرف سے آئی، لیکن جب ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی کہ ان کا یہ چوری کا مال پکڑا گیا ہے اور یہ چوری پکڑی گئی ہے، ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، تو اب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر سے جو ہے نا پھر سے وہ شروع ہو جاتی ہے الزامات اور یہ الزام تراشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کا تو آپ کو ایجنڈا صاف نظر آ رہا ہے. یہ تو اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی مل جائے. آپ انہیں دیں گے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن. ہم نے تو یہ کہا دیکھیں، ہم نے تو یہ کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے آتے ہیں، آپ اپنی ریٹن ڈیمانڈز دیں. وہ بھی تیار ہو گئے. بالکل، ریٹن ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی. دیکھیں، حکومت نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کوئی ان کو کسی ایونٹ کے بارے میں شک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں 9 مئی کو بھی انکوائریاں ہو چکی ہیں، 9 مئی کی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، ویژول ایویڈنس ہر جگہ موجود ہیں، اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں. تو اب اس سے کیسے ڈینائی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ان کے پاس کیس ہے کو نہیں، ان کے پاس کوئی مواد ہے کو نہیں. یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی بیچاری مجبور ہے، ان کو جیل سے ڈانٹ پڑتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم نے بات کرنی ہے، ہمیں بات کریں، اور بات کرنے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر سے جو باتیں آ رہی ہیں، ان کے اندر سے چیزیں آ رہی ہیں، وہ خود اس چیز کو جانتے ہیں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کل پرسوں جو فیصلہ آنا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آنا ہے، کیونکہ چوری کھلی پکڑی گئی ہے. اب جو فیصلہ آنا ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، یہ مذاکرات کے لیے کیوں تیار ہوئے تھے کہ یہ فیصلہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے این آر او ان کو مل جائے. این آر او نہیں ملنا. تو فیصلہ جن لوگوں نے اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے، جن لوگوں نے اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کسی صورت ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. پاکستان کی حد تک مذاکرات ہونے چاہیے. پاکستان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے وہ تو ایجنڈا ہے نہ مہنگائی ایجنڈا ہے، نہ بیروزگاری ایجنڈا ہے، نہ معیشت ایجنڈا ہے. اکانومی ان کا ایجنڈا نہیں ہے. چلے ایک بریک لے لینا. یہ وہ لوگ ہیں جو اکانومی کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. بریک پروگرام میں شامل کرنے واپس آتے ہیں تو عزیز نشرت صاحب کے سامنے یہی سوالات رکھیں گے کہ ٹھیک ہے، پیسہ جو ہے ریاست کے پاس آنا تھا وہ چلا گیا ایک فرد کے پاس، اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس کے ساتھ جو کیسے لنک کیا جا سکتا ہے؟ القادر ٹرسٹ کی زمین جو لی گئی وہ کیا رشوت کے طور پہ لی گئی؟ وہ اس مقدمے کا بنیادی نقطہ وہی ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.